بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. معزز ومحترم مشاہدین، 40 النوویہ کا جو مبارک سلسلہ چل رہا ہے، آپ لوگ بڑی ہی دلچسپی اور وقت کی قربانی دے کر جس ہفتہ واری پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، اس 40 نووی کی مبارک سلسلے کی چھٹی کڑی، چھٹی حدیث آپ کی پیش خدمت ہے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، اس کے راوی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اور نعمان نے اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا، ان الحلال بین، یقیناً حلال واضح ہے، وان الحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس، جو کہ واضح حلال اور واضح حرام کے بیچ میں، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، ڈاؤٹ فل ہیں، جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور آبرو کو محفوظ کر لیا۔ فمن اتقى الشبہات، جو ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور آبرو کو محفوظ کر لیا۔ فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، سبحان اللہ۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ اچھا، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی، کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ۔ اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد جانور چراتا ہے۔ ایسے میں اس بات کا امکان رہتا ہے کہ جانور اس چراگاہ میں سے بھی چر لے۔ پہلے کے زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ کوئی سردار ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، تو اس کی چراگاہ، اس کی باؤنڈری مقرر ہوتی۔ ابھی بکریاں چرتے چرتے اپنے ایریا سے جب وہ اس چراگاہ کے قریب آ جائیں گے، چرتے چرتے اس بات کا خدشہ اور ڈر رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بکری چرتے چرتے بادشاہ کا جو چراگاہ کا جو خاص علاقہ ہے، اس علاقے میں بھی
داخل ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں بتایا گیا، سنو سنو، الا وان لکل ملک حما، سنو، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس محفوظ چراگاہ میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، جیسا کہ سنو، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آگاہ رہو، اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جو شخص یہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کے قریب جو چیزیں ہیں جس کے بارے میں مختلف فی، یا اس کے بارے میں کوئی ایک رائے یا فیصلہ کن بات نہ ہو کہ یہ واضح طور پر حلال ہے، لیکن جو حرام چیز ہے وہ اللہ کی باؤنڈری ہے، جو اس کے اطراف گھومتا رہے گا، اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ بھی یقیناً اس باؤنڈری میں داخل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید فرمایا گیا، الا ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد مضغہ، سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، اور یہ ہے دل، اور وہ دل ہے جس کے سدھرنے سے پورے جسم کے اعضاء صحیح سلامت رہتے ہیں، اور اس کے بگڑنے سے پورے جسم کے اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں۔ معزز مشاہدین سامعین، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے سلسلے میں جو سلف صالحین کے کچھ اقوال ہیں، میں اس حدیث کی شرح میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سلف صالحین میں اس حدیث سے متعلق، جو کہ بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے، جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے بارے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دین کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، اور یہ حدیث اگر آپ اس کو سمجھ گئے، اس کی باریکیاں سمجھ گئے، اس کی گہرائی کا علم آ گیا، تو جو دین کی جو بنیادیں ہیں، دین جن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان سلیکٹڈ احادیث میں یہ حدیث ہے جس پر دین کی بنیادیں ٹکی ہوئی ہیں۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اسلام کے قواعد اور بنیادوں میں سے ہے، اور ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تقوی، پرہیزگاری، احتیاط اور شبہات سے بچنے کے حوالے سے، اور دین میں ثابت قدمی اور استقامت کے حوالے سے یہ بہت عظیم حدیث ہے۔ ابو داؤد السجستانی جو کہ احادیث کی جو کتابیں ہیں، صحیح سنن ابی داؤد جو ہے، اس کے لکھنے والے ابو داؤد السجستانی کہتے ہیں، یہ جو حدیث ہے ان 5 احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس پر دین کے پورے احکامات اور مسائل گھومتے ہیں، جس حدیث کے ارد گرد دین کے پورے مسائل گھومتے ہیں، وہ ہے حدیث ان الحلال بین و ان الحرام بین، یہ حدیث۔ اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان 3 احادیث میں سے ہے جس پر دین کی بنیادیں ٹکی ہوئی ہیں۔ اسحاق ابن راہوی کہ بہت بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع الکلم، مختصر کلمات، مختصر الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے، لیکن معنی کے حساب سے اس میں کافی گہرائی ہے، ان
سلیکٹڈ احادیث میں سے یہ حدیث ہے. تو اس طرح معزز سامعین، اس حدیث کے سلسلے میں سلف صالحین کے اقوال آپ کے روبرو پیش کیے گئے. اب ہم داخل ہوتے ہیں اس حدیث کے جو فوائد ہیں، بینیفٹس ہیں، اس سے جو ہمیں اسباق حاصل ہوتے ہیں جو کہ بے شمار ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس مبارک حدیث کے فوائد اور اس کے بینیفٹس پر گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے. اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ تمام طلباء و طالبات جو دی جا رہی ہیں احادیث، ان احادیث کو آپ لوگ یاد کر رہے ہیں؟ اب تک تقریباً 5 احادیث ہم نے بھیجی ہے. کیا آپ لوگوں نے اسے یاد کیا ہے؟ کن طلباء نے یاد کیا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. دیکھیے، ایک سنہرا موقع ہے ہمارے سامنے کہ ہفتے میں ایک حدیث اگر ہم یاد کریں گے، ماشاءاللہ فاطمہ بیگم، جویریہ عبد المتین، ماشاءاللہ عائشہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر. ایسے ہی میں چاہتا ہوں ماشاءاللہ سب لوگ حصہ لیں. اور اسی طرح اور بھی نام ماشاءاللہ. دن میں، ہفتے میں ایک حدیث یاد کرنا بہت آسان ہے. اگر آپ پابندی سے یاد کریں گے تو ایک دن آئے گا، اسما ناز، ماشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ پورا ہینا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کوشش کریں، اگر کسی کے پاس، کسی نے 2 حدیثیں یاد کی ہیں، صفیہ بانو ماشاءاللہ، کسی نے 1 حدیث یاد کی ہے، مایوس نہ ہوں. ماشاءاللہ ہماری ایڈمن بھی احادیث کو یاد کر رہی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ پروگرام میں شریک جو ہمارے بھائی ہیں وہ لوگ بھی احادیث کو یاد کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ آج یہ یاد کرنا آسان ہے. جب آپ احادیث کو یاد کریں گے، اس کا معنی و مفہوم سمجھیں گے، تو ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی اور ایک برکت کی کیفیت آپ محسوس کریں گے. تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اگر کسی نے 1-2 حدیثیں بھی یاد کی ہیں تو بقیہ احادیث دھیرے دھیرے یاد کریں. انشاءاللہ ایک کورس ختم ہونے کے ساتھ جو بھی احادیث سنائیں گے انہیں دارالہدیٰ کی جانب سے خصوصی سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا اور انشاءاللہ انعامات سے بھی نوازا جائے گا باذن اللہ. اچھا، اب اس حدیث کے جو فوائد ہیں، جو بینیفٹس ہیں، سب سے پہلا فائدہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جو حلال چیزیں ہیں، جو واضح حلال چیزیں ہیں، اس کو لازماً ہمیں پکڑنا چاہیے. اور جو واضح حرام چیزیں ہیں، لازماً ہمیں اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے. اور تیسرا فائدہ، جو چیزیں ڈاؤٹ فل ہوں، اس کے واضح طور پر حلال اور حرام ہونے میں ڈاؤٹ ہے، تو ایسی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے. چوتھا فائدہ، تقوی و پرہیزگاری اور احتیاط کی زندگی یہ مومنوں کی شان ہے. اور اس میں جو 5واں فائدہ بتایا گیا کہ اعمال کے درست ہونے کی جو بنیاد ہے وہ دل کی درستگی ہے. اور اسی طرح اس کا جو 6واں فائدہ ہے کہ یہ حدیث دین کی فقہ، دین کے اخلاق، دین کے ابواب کے سمجھنے کے سلسلے میں ایک بہت ہی جامع ترین حدیث ہے یہ. اچھا، اس حدیث میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا کمال اور اس کا یہ سمجھیے ایک کمال ہے کہ چیزوں کو، حلال کو اللہ نے واضح رکھا ہے اور حرام کو اللہ نے واضح رکھا ہے. تو اب ہمارے سامنے احکامات 3 طرح کے ہیں. کچھ واضح ہیں، یہ حلال ہے، جیسے ہم کھجور، جو کھانے پینے کی حلال چیزیں کھاتے ہیں، واضح ہے کہ حلال ہے. اور دوسری چیزیں واضح ہیں، شراب وغیرہ وغیرہ، یہ حرام ہے. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں تھوڑے سے ڈاؤٹ فل ہیں. اچھا، اس سلسلے میں معزز مشاہدین، انشاءاللہ بہت سے فوائد آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. تو پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کوشش کریں، ایک ایک پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ اس کے فوائد کی طرف آپ کی توجہ بٹانا چاہ رہے ہیں. شریعت کی جو تعلیمات ہیں، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی جو تعلیمات ہیں واضح ہیں، حلال و حرام بہت ہی واضح ہیں.
شریعت میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی غموض نہیں ہے، سمجھ رہے؟ شریعت کو سمجھنا اس قدر دشوار نہیں ہے کہ حلال اور حرام میں تفریق کرنے میں دقت ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا، حرام سے مکمل اجتناب ایک مسلمان کا فریضہ ہے. اسی طرح حلال سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جس طرح حلال سے محظوظ ہونا، فائدہ اٹھانا کھلی چھوٹ ہے، اسی طرح حرام سے کلی طور پر دوری اختیار کرنا بھی لازمی ہے. اچھا، کسی کے لیے ہرگز یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام ٹھہرائے. اللہ کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال اور حرام ہے. اللہ پر جھوٹ بہتان مت باندھو. دیکھیے، عدی ابن حاتم، جو حاتم الطائی کے بیٹے تھے، وہ بہت تحقیق کرنے کے بعد اسلام قبول کیے. پھر جب اسلام قبول کیے تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر احکامات جاری کرنا، فیصلے سنانا، غیر اللہ کو رب کا درجہ دینے کا جو مطلب مشرکین کا معمول تھا، تو ابو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ مشرکین تو کسی کو رب نہیں مانتے ہیں، علماء یا کسی کو رب تو نہیں مانتے ہیں، ارباب نہیں سمجھتے ہیں. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا یہ لوگ اللہ کے احکامات کو جو حلال ہیں اسے حرام قرار دینا اور حرام جو ہے اسے حلال قرار دینا، یہ اختیارات ان کے پاس ہیں کیا نہیں؟ ہاں بالکل، یہ ان چیزوں میں یہ آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، چیزوں کو حلال چیزوں کو حرام قرار دینا اور حرام کو حلال قرار دینا. تو یہی معبود بنانے کے قائم مقام ہے، یہی چیز معبود بنانے کے قائم مقام ہے. یہ عدی ابن حاتم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اور آپ نے ان کے ذہن میں جو ڈاؤٹ تھا اس کو کلیئر کیا کہ کسی چیز کے حلال اور حرام کی سرٹیفکیٹس بانٹنا یہ رب کے ساتھ خاص ہے، یہ بندوں کا اختیار نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، خرید فروخت، لین دین اور دیگر معاملات میں ایسے مشتبہ امور میں آزماتا ہے جن کا حکم اکثر لوگوں کی نظر میں مخفی رہتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ایک سچے مومن اور ایک اللہ سے ڈرنے والے بندے پر یہ چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں کہ یہ گرچہ واضح طور پر حرام نہیں ہے، لیکن یہ راستہ ہمیں حرام کی طرف لے جا رہا ہے. حدیث کے جو الفاظ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے، اس کا مطلب ذرا سوچیں کہ اکثر لوگ وہ چیزیں نہیں جانتے ہیں. تو اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ علم میں رسوخ رکھنے والے اس کا صحیح حکم جانتے ہیں، لہذا کوئی چیز مشتبہ صرف اس شخص کے لیے ہے جس کے علم کی رسائی حکم تک نہیں ہے. اور جو مومن ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر یہ عیاں کر دیتا ہے کہ یہ جو چیز بظاہر حرام تو نہیں ہے لیکن یہ حرام کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اسی لیے یہ جو فواحش ہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت ہونا، زنا کے قریب بھی نہیں ہونا. یہ کوئی چیز کے جب قریب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رغبت بڑھتی ہے، دل آمادہ ہوتا ہے. تو ہمیں صرف حرام چیز سے روکا نہیں گیا بلکہ حرام راستے کی طرف لے جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا. شراب یہ تو حرام ہے، لیکن نبیذ جو سڑا کر گلا کر تیار کی جاتی ہے، اس نبیذ سے بھی حرام قرار دیا گیا جو شراب کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. جو نشہ
پیدا کرنے کی شروعات ہے اس سے بھی ہمیں روکا گیا۔ تو اس طرح اس حدیث میں ایک اصول یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اہل علم کے لیے عذر تلاش کرنا چاہیے۔ جب کبھی وہ کسی مشتبہ مسئلے کے حکم میں غلطی کر جائیں یا چوک ہو جائے تو اس سلسلے میں ان کی تنبیہ کی فکر ہونی چاہیے، ان کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عزت و آبرو کی حفاظت یہ بھی دین کی حفاظت ہے، کیونکہ عزت و آبرو دین کو مقدم کیا گیا ہے، عزت و آبرو پر دین کو مقدم کیا گیا ہے۔ عزت و آبرو سے بھی زیادہ اہم دین کی حفاظت ہے، اسی لیے دین کی حفاظت کو عزت و آبرو پر مقدم کیا گیا ہے۔ اگر ہمارا دین ہی ہم سمجھوتا کر رہے ہیں، دیکھیں آزمائشیں انسانی زندگی میں الگ الگ معاملات میں آتی ہیں، کبھی اولاد میں آزمائش آتی ہے، کبھی مال میں آزمائش آتی ہے، کبھی اہل خانہ میں حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ تمام آزمائشیں اس قدر کٹھن اور مشکل نہیں ہیں جو کہ دین کی آزمائش والی بات ہے، کہ آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں، آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں، بدعات کا شکار ہو جائیں، قادیانی اور شیعہ بن جائیں۔ یہ جو دین کی آزمائش ہے جس سے ہمارے اعمال ضائع ہوں گے، آخرت برباد ہوں گے، یہ دین کی جو آزمائش ہے اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، کہ ہمارے دین کے معاملے میں اے اللہ کوئی آزمائش نہ آئے۔ دنیاوی آزمائش، مالی مشکلات، یہ سب قابل برداشت ہے، انسان صبر کر لے گا، لیکن دین کی آزمائش، دین ہمارا داؤ پہ لگ جائے، یہ ایسی آزمائش ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز نہایت عمدہ اور بہترین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراگاہ، مویشی اور چرواہے کی مثال دے کر معنی و مطلب بہت واضح کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، درمیان میں کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک چراگاہ جہاں گائے بکرے چرنے کے لیے جاتے ہیں نا، ایک چراگاہ ہے جو ایک مالک کی، سردار کی، حاکم کی، بادشاہ کی ایک بونڈری ہے، اس بونڈری میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک چرواہا بکرا چرانے والا اپنے گائے اور بکروں کو اس کے اطراف جو ہری بھری چارے لگے ہوئے ہیں، ہرے بھرے جو درخت لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر چھوڑ دیتا ہے کہ چر لے۔ ہم تو بادشاہ کی بونڈری میں نہیں جا رہے، صرف اطراف و اکناف میں چارہ ہمارے گائے اور بکرے یہاں کھا رہے ہیں، اس حوالے سے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس غفلت میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو بکرے اور گائے ہیں آپ کے صرف اسی محدود چارے پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ چرتے 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 وہ بادشاہ کی جو بونڈری ہے، وہ جو چراگاہ ہے جہاں جانا ممنوع ہے، اس ممنوع حصے میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو رکھ کر بتلایا کہ بادشاہ کی جیسے چراگاہ کی ایک بونڈری مقرر ہے، اسی طرح اللہ کے حدود اور اللہ کی بھی کچھ بونڈریاں مقرر ہیں، اور یہ اللہ کی بونڈریاں کیا ہیں؟ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کے قریب نہیں ہونا ہے۔ جو شخص ہر قسم کے ڈاؤٹ فل چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس آدمی سے خدشہ ہوگا کہ وہ آدمی کہیں نہ کہیں یہ ڈاؤٹ فل چیزوں کو استعمال کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ حرام چیزوں میں بھی داخل ہو جائے۔ پھر اسی طرح میدان تعلیم اور دعوت و تبلیغ میں مثالوں سے بات کو سمجھانا یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کالراعی یرعی حول الحما، جس طرح میں نے حدیث میں بتلایا کہ ایک چراگاہ کا جو چرواہا ہے اس چرتے چرتے بکروں کو چراگاہ کے اندر بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز میں واضح کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں کی حدیں مقرر کر دی ہیں
تاکہ مسلمان ان کے قریب نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، فلا تقربوها۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اجتناب کریں۔ آپ نے کئی ایسی چیزیں گنائیں جو کہ حرام چیزیں ہیں۔ ہر بادشاہ کی قوت و طاقت اور اثر و رسوخ کے حساب سے اس کی اپنے حدودیں تیار ہوتی ہیں، اس کی باؤنڈریاں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی قدرت اور اس کا پاور اور بہت عظیم چیز ہے، اس نے اپنے نفس کے لیے حدود رکھے ہیں۔ اس باؤنڈری کے قریب ہمیں نہیں جانی چاہیے، اس باؤنڈری سے ہمیں قربت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حرام چیزوں سے ہمیشہ فاصلے بنائے رکھنے چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو حلال چیزیں ہوتی ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، عبادت ہے، اس میں مشقت ہے، تکلیف ہے، بہت سمجھیے جگر چاہیے۔ ٹھنڈے موسم میں، برف کے موسم میں ہم وضو کریں، فجر کی نماز کو جائیں، اور ٹھنڈی راتوں میں نرم بستر کو چھوڑ کر، یہ سب بہت مشقت والے کام ہیں۔ اس کے مقابلے میں حرام کاری کے لیے، غلط کاموں کے لیے، زنا کاری کے لیے، میوزک اور گانا بجانا، یہ تو آج پوری دنیا ہمارے مٹھی میں ہے۔ موبائل فون میں پورے خرافات موجود ہیں۔ ایسی چیزیں شیطان کی رات بھر کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو ان چیزوں میں مبتلا کرے۔ تو ان چیزوں سے رکنا بہت عظیمت والی بات ہے، بہت ہمت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو توفیق دیتا ہے جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، ورنہ شیطان نے تو اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے کہ میں بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، نیچے سے میں گمراہ کروں گا۔ لیکن وہ ہر طرف سے گمراہ کر سکتا ہے، ہر طرف سے وہ گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک راستہ، جو اوپری راستہ ہے، وہاں سے شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کا بندہ پختہ یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ، اگر وہ برائیوں سے بچنے کا ارادہ کرے تو شیطان کی بھی کسی طاقت کا اس پر اثر نہیں ہوگا۔ ورنہ عموماً شیطان انسانی جسم میں جس طرح خون ہمارے رگوں میں بہتا ہے، اس طرح شیطان ہمارے جسم میں دوڑتا ہے تاکہ ہمیں غلط کاموں کی طرف ابھارے، برائی کی طرف دعوت دے۔ لیکن ایک مومن جو ہے اس پر شیطان کا کبھی سمجھیے پلڑا بھاری نہیں ہو سکتا۔ شریعت میں انسانی زندگی سے متعلق ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں مکمل بتا دی گئی ہے۔ لیکن وہ امور جو کہ حرام ہیں، ان سے جیسے ہمیں بچنا ہے، اسی طرح جو حرام سے قریب چیزیں ہیں ان سے بھی ہمیں سمجھیے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ خالص حلال کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں دل سے جستجو ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر رزق حلال، اکل حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موقع پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دل کے نرم کرنے کے کیا اسباب ہیں، ہمارا دل کیسے اللہ کے لیے نرم ہو سکتا ہے؟ تو اس موقع پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عقل حلال یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر رقت پیدا کرے گا، جو ہمارے اندر نرمی پیدا کرے گا۔ اس حدیث پر آپ غور سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آغاز میں حلال و حرام کا ذکر ہے، اور حدیث کے آخر میں دل کے اصلاح اور بگاڑ کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دلوں کی اصلاح کا ایک اہم ریزن عقل حلال ہے، رزق حلال ہے۔ شبہات سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ وہ دل کی اصلاح ہو جائے، ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیے یہ جو روحانی طور پر، ہمارے جسمانی طور پر جس طرح ہم کھانے پینے، ظہرانہ عشاء
یہ جو پورے جسم کا خیال رکھتے ہیں، ایک روحانی کیفیت ہے. روحانی کیفیت تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، درود شریف، اور اسی طرح نمازوں کا اہتمام. یہ روحانی طور پر انسان کو مضبوط کرتا ہے اور اس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے. اعمال کے نیک و بد ہونے کا دار و مدار دل کے اصلاح و فساد پر ہے. اسی لیے روز قیامت حساب و کتاب دل کے نیتوں کے مطابق ہوگا. دنیا میں بھی ظاہری اصلاح، باطنی اصلاح کی دلیل مانگی جاتی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے دل کی جو کیفیت ہے اس کی درستگی بے حد ضروری ہے. اسی لیے حدیث کے آخر میں کہا گیا اذا صلح الجسد کلہ، کہ جب دل درست ہو جائے تو پورے اعمال درست ہیں. اگر یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے، اگر یہاں زنگ لگ جائے، اگر برائی کرنے کے بعد اگر فوراً نیکی نہ کی جائے تو وہاں پر دل میں ایک نقطہ پڑتا ہے. اگر فوراً نیکی کر لے تو اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اگر وہ دل کی کیفیت ایسی رہی کہ آپ برائیوں پر برائیاں کر رہے ہیں، گناہ کے بعد گناہ کر رہے ہیں، تو وہ دل اس قدر سیاہ ہو جائے گا، اس قدر کالا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ایک کیفیت ایسی طاری ہوگی کہ آپ کو نیکی اور بدی میں فرق محسوس نہیں ہوگا. نیکی نیکی نہیں لگے گی اور برائی برائی نہیں لگے گی. برائی کے کرنے میں انسان کو تردد نہیں ہوگا اور نیکی کرنے میں انسان کو وہ لذت نہیں ملے گی. تو ایسے ہی وہ دل ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا ہوا ہے اور ان کی آنکھیں ان پر پردہ پڑی ہوئی ہیں، تو اس پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھائی اور برائی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح دل کی اصلاح، اور وہ دل جو دوسروں کے سلسلے میں کینہ کپٹ حسد بغض نہ رکھے. ایسے ہی دل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ دیکھو ایک شخص ابھی داخل ہوگا، وہ ایسا شخص ہے جو جنتیوں میں سے ہے. تو پھر ایک بار ہوا، دو بار ہوا، تو پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ایک دن جا کر ان کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں. تو وہ ایک دن دو دن ان کے پاس رہے، لیکن انہوں نے ان کی روٹین میں کوئی خاص چینجز نہیں دیکھے. اتنی ہی عبادتیں کرتے ہیں جتنے دوسرے کرتے ہیں. تو آخر انہوں نے پوچھا کہ میں یہاں جو رکا ہوں، میں کسی مقصد کے لیے رکا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ جنتی ہیں. تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ہم سے زیادہ ممتاز کرتی ہے اور آپ کو جنت کی طرف لے جا رہی ہے؟ تو کہا میرے پاس تو ایسے کوئی خاص اعمال نہیں ہے جس کا میں بڑا اہتمام کرتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو اس وقت کسی کے لیے میرے دل میں کینہ و کپٹ اور بغض نہیں رکھتا ہوں. تو دلوں کا صاف ہونا کینوں سے اور غیبتوں اور چغلیوں، طعنوں، اور اسی طرح بہتان تراشیوں اور یہ حسد، کینہ کپٹ، ان غلاظتوں سے دل کو محفوظ رکھنا یہ جنتیوں کی صفت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دل بیمار بھی ہوتا ہے، اس کا علاج بھی ممکن ہے. اسی لیے ذکر الہی، کثرت سے استغفار دل کی بیماری کی شفا ہے اور سختی کو نرمی سے بدلنے والی چیز ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو حقیقی سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے. انسانی جسم میں دل کی غیر معمولی اہمیت ہے، اس کا مقام معلوم ہوتا ہے. وہ پورے اعضاء جسم کا سردار ہے. یہ حدیث ایک مومن کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیتی ہے. ہر اس چیز سے اجتناب کیا جائے جو ہماری آخرت کو خراب کرے، اور ہر اس چیز کی طرف ہم سبقت کریں جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے. الحمدللہ رب العالمین. میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑے توجہ و اہتمام سے اس حدیث کی شرح کو سنا. ابھی انشاءاللہ میں یہ حدیث بھیجوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس حدیث کو یاد کریں گے اور انشاءاللہ آپ قافلے سے پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ.
بارك الله فيكم وشكرا وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ آج کے ٹاپک سے اگر سے کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ انمیوٹ کر کے سوال کرے۔ ہینڈ ریس کرے، انشاءاللہ ان کو انمیوٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کچھ کچھ سوالات نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس، لیکن میں ابھی گروپ میں حدیث شیئر کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہفتے میں ایک حدیث یاد کرنا زیادہ دشواری نہیں ہوتی، تو بغیر سستی کیے ہوئے آپ لوگ حدیث یاد کریں، اور وہ حدیث یاد کرنے کے بعد ضرور انشاءاللہ مجھے بھیجنا ہے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم ایک سوال تھا، تو اسی بات پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔